السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اس وقت گھڑی میں 6:33 ہو رہے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب مفتی راشد اس وقت یہ افتاء کا کورس کر رہے ہیں، اس لیے معال کو دیکھتے ہوئے انہیں مفتی کہہ دیا گیا۔ افتاء کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ جے پور راجستھان۔ حضرت مولانا عبدالرحیم مجددی دامت برکاتہم جو جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ان کا ایک مشہور ادارہ ہے جامعۃ الہدایہ، وہاں سے افتاء کر رہے ہیں۔ اور یہ ہے جناب مولوی نوشاد۔ مولوی میں نے اس لیے کہا کیونکہ ابھی یہ مولانا بنے نہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تکمیلے کے سال میں ہے، اور ووٹ ڈالنے کی غرض سے یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے گھر تشریف لائے تھے اور آج ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور میری یہ عادت ہے کہ جب بھی ہمارے شاگرد ہمارے پاس آئیں تو کچھ آپس میں سنیں اور سنائیں، تو کوئی بہت زیادہ علمی نشست نہ ہو، چنانچہ ہم نے یہ سوچا۔ اور جناب نوشاد صاحب باذوق شاعر بھی ہیں، شاعر نہ کہو تو متشاعر ضرور ہیں، یہ دوسروں کے اشعار پڑھتے ہیں مگر پڑھتے ہیں، اور میں نے ان کو کہہ بھی رکھا ہے کہ تم ابھی شاعر مت بنو۔ بسا اوقات جو شاعر ہوتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹھیک سے آپ پڑھو، دوسروں کے اشعار پڑھو۔ تو آج میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ فراز کے اشعار پڑھیں۔ فراز کے اشعار عام طور سے لوگ جب سنتے ہیں تو سنتے ہی چلے جاتے ہیں، تو ہم جناب نوشاد صاحب جو میرے شاگرد بھی ہیں، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے پیارے پیارے سامعین کی نظر اور ان کی سماعت کے حوالے آپ پیش کریں۔ فراز کے لیے قید نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ان سے بھی چاہیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، چند شعر ملاحظہ ہو۔ ارشاد۔ یہ لمحے شدہ عشق و مستی کے پابند نہیں رہتے، یہ لمحے صدا عشق و مستی کے پابند نہیں ہوتے۔ واہ! یہ لمحے صدا عشق و مستی کے پابند نہیں رہتے، صدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ صدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ واہ! ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کھٹ کھٹ دروازہ دستک دینا، کھٹکھٹانا۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، چلتے رہیں۔ مسجدیں مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیاں خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہیں کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، کیا بات ہے، شور ہیں کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ کیا بات ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو تو نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جناب راشد صاحب ہیں، یہ کچھ سنائیں گے آپ کو۔ الیکشن کا موقع ہے، گرم گرم آپ کو یہ سب چیزیں سنانا چاہ رہے ہیں۔ کل ووٹنگ ہے اور آج کل رزلٹ ہے، ٹھیک، ہاں سوری، کل رزلٹ ہے، ووٹنگ ہو چکی گزشتہ 2 دنوں پہلے۔ چلیے جناب راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम। सामईन, इलेक्शन का मरहला गुजर चुका है। अब वक्त है कि हम कौम की बेहतरी और इत्तेहाद की बातें करें। इरशाद। कि इलेक्शन ख़त्म हुआ, अब है सुकून की बात करो। इलेक्शन ख़त्म हुआ, अब है सुकून की बात करो। वतन की खिदमत व उल्फत की नई बरसात करो। वाह, नई बरसात करो, उल्फत की नई बरसात करो। वाह क्या बात। जीत कर तुम हो तो शुक्र खुदा अदा करना। जीत कर तुम हो तो शुक्र खुदा अदा करना। हार जाओ तो भी सब्र व रिज़ा की बात करो। हार जाओ तो भी सब्र व रिज़ा की बात करो। क्या बात है, बहुत बड़ा पैगाम है ये। वोट से जो मिली है अमानत कौम तुम्हें। जी हाँ, वोट से जो मिली है अमानत कौम तुम्हें। अदल की दीप जलाओ न कोई ज़ात। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त तशबीह दी गई है। अदल की दीप जलाओ, चराग जलाओ। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। झगड़े भुला दो सब, अब मोहब्बत बांटो। वाह, झगड़े भुला दो सब, अब मोहब्बत बांटो। जी। नफरतों को मिटा दो, यही खैरात करो। क्या बात है, क्या जोरदार, क्या जोरदार। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप अच्छी बातें कहो, मोहब्बत की बातें कहो, ये खैरात और सदका है। पैसा ही खर्च करना सदका नहीं है, प्यारी प्यारी बातें करना, मुस्कुराहट के साथ किसी से मुलाकात करना, ये भी सदका है। क्या जोरदार इसमें शुमाया है। दीन और मिल्लत की दुआ मांगो, हर घड़ी पर दीन और मिल्लत की दुआ मांगो, हर घड़ी पर। कौम के हाल पे अब फिक्र निगहबान करो। क्या बात है, फिर से सुनना, दीन और मिल्लत की दुआ मांगो, हर घड़ी पर। हर घड़ी पर। हाँ, कौम के हाल पे अब फिक्र निगहबान करो। वाह, आखिरी शेर है, आखिरी मिसरा है, सुनना कि अल्लाह देख रहा है तुम्हारा हर फैसला। अल्लाह देख रहा है तुम्हारा हर फैसला। अल्लाह देख रहा है तुम्हारा हर फैसला। ऐसा काम करो कि रिजाए ज़ात करो। वाह वाह, ताकि 5 साल के बाद तुमको फिर मौका मिले। मौका मिले। जी, बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब से- नहीं, अभी और सुनना है। जी हाँ, माशाल्लाह। सुना है। हाँ भाई, देखिए, हमारे ये भी शागिर्द अकमल नदीम है माशाल्लाह। ये भी दिल्ली में इन्होंने शादी की है, जुड़ गए हैं ये। माशाल्लाह। और इकराम भाई भी जुड़ गए हैं, ये गालिब रज़ा हैं माशाल्लाह, सब जुड़े हुए हैं। और भी सलाम वालेकुम, मेरा सलाम है आप लोगों को। आज हमेशा तो हम नहव और सर्फ की बातें करते हैं, अरबी ग्रामर की बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की मजलिसों से दिमाग में जो इस महलाल की कैफियत छा जाती है उसको ख़त्म किया जाए। और इस तरह की नशिस्तें कहाँ लखनऊ में ये लोग रहते हैं, जयपुर और कहाँ ये लोग रहते हैं, कभी कभी ये मौका मिलता है। चलें नौशाद भाई, फराज का शेर है। इरशाद। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। वाह क्या सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों में। वाह वाह वाह, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। वाह क्या बात है। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी। वाह 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 वाह। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी। गाहक का मतलब होता है खरीदार, है ना। चलिए, वाह। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से मोहब्बत शगफ। वाह क्या बात। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मौजिज़े अपने हुनर के देखते हैं। वाह रे वाह, क्या बात। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है आमतौर से पे में है लगा, फे का आमतौर से तलफ़ुज़ होता है, ये गलत है। पे में है लगा फे का तलफ़ुज़ होना चाहिए। जनाब नौशाद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह पे में है लगा फे का तलफ़ुज़ कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है, क्या सुना बात है अपनी पुरानी यादें बता रहे हैं। चलिए। सुना है रात वाह। उसे चांद तकता रहता है। वाह क्या बात है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है,
सितारे बाहम फलक से उतर के देखते हैं। उतर के देखते हैं। वाह रे वाह, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। वाह रे वाह, क्या बात, क्या सुना बात। है दिन में दिन को उसे तितलियां तितलियां सताती सताती हैं। हैं। सुना है उसको, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुना है हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। वाह, गजाल हिरन, हिरन की आंखें, सुना है गजाल की आंखें। वाह हश्र हैं उसकी गजाल सी आंखें। वाह, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। दश्त के माने जंगल के आते हैं। वाह, क्या बात है। सुना है रात से बढ़ कर हैं काकिले उसकी। सुना है रात से बढ़कर हैं काकिले उसकी। सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। वाह भाई। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। सो हम बहार पे इल्जाम भर के देखते हैं। वाह, सुना है आईना तिमसाल है जबी उसकी। जबी पेशानी के माने में, जबी के माने पेशानी क्या है? सो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। वाह रे वाह, वाह। सुना है जब से हमायल है उसकी गर्दन में। सुना है जब से हमायल है उसकी गर्दन में। मिजाज और ही लाल व गहर की लालो गहर गोहर के देखते हैं। वाह। सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इनका में जी। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कुबाए कतर के देखते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब आखिर में अब मेरी बारी आती है। जी बिल्कुल, आपकी बारी। मैं क्या तरन्नुम में पढ़ूँ या तरन्नुम में क्या? हाँ तरन्नुम। ठीक है, ठीक सामने दीजिए। है। अल्लामा इकबाल का नाम तो सुना है आपने, और ये शायर मशरिक़ हैं, नब्बाज़ फ़ितरत हैं, जिन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के मैखाने से अपनी प्यास को बुझाने का सामान फराहम किया, लेकिन मग़रिब की चमक दमक ने आपको भटकाया नहीं रास्ते से। आप हमेशा नौजवानों को ख़िताब करते हैं, नौजवानों को मुखातिब करते हैं, और फरमाते हैं उक़ाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो नौजवानों से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। फरमाते हैं आप, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादिया कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। वो प्यारी प्यारी सूरत,
وہ کامنی سی مورت آباد آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہے میں اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا جی گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے اے او قید کرنے والے آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے آتا ہے یاد مجھ کو ساتھ لگا دو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا جی علامہ اقبال کے اشعار میں درد ہوتا ہے اور کرب ہوتا ہے سوز ہے کڑھن ہے اور ان کے اشعار تو ایسے ہوتے ہیں ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے وہ پڑھا تھا علامہ اقبال کا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تو ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس کو سنا اور کافی ان لوگوں نے ہمت افزائی کی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے
جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائے، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ علامہ اقبال کے اشعار کو عام طور سے ہمیں گنگنانا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لوگ ادھر ادھر کے جو شعراء ہوتے ہیں ان کے اشعار تو پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار کو بھی پڑھنا چاہیے، ترنم کی شکل دینی چاہیے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو عام طور سے شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور شاہین کا کام ہے پرواز کرنا۔ اس کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے اوپر کوئی بھی پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی چڑیا اڑ نہیں سکتی ہے۔ تو نوجوانوں کو بلندی پر اڑنا چاہیے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جزاکم اللہ جناب قاری محمد شہباز رفیقی صاحب، شکریہ آپ نے سبحان اللہ کہا، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہ اتنا زبردست ہے، یہ مصرع اتنا زبردست ہے کہ آدمی تنہائی میں سوچے کہ علامہ اقبال ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ انسان تو اسی دن اور اسی رات کی گردش میں بالکل مشغول ہے، صبح آتی ہے، شام آتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جی ہاں، کیا نام ہے؟ سفار کنگ، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ گئے دن کے تنہا
تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اب بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور آخری سنا کر کے میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، اور کیونکہ ہمارے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور آج عشائیہ ہمارے یہاں پر تھا غریب خانے پر، تو سوچا کہ اس مجلس کو ایک اقبالی مجلس بنا لی جائے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو گنگنا دیا جائے۔ بس آخری کلام آپ لوگ بھی ترنم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی ایک بات میں جی 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 ہاں فرمائیں۔ کہ کسی نے علامہ اقبال سے یہی مطلب شعر کے اس میں جی علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ عشق کی کوئی انتہا ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک شعر ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، آپ نے خود کہا ہے اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ نے اگلا والا مصرع پڑھا ہی نہیں، میں نے کہا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ آخری یہ پیش کر کے جو چند اشعار ہیں اس کے بعد چھٹی چاہوں گا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ ابرار الحق بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمت افزائی کی، محمد عاشق صاحب ہمت افزائی کی آپ نے۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو عربک وغیرہ کے کچھ کلمات وغیرہ آپس میں مذاکرے کے طور پر پیش کرتے رہتے تھے، اور اس طرح کی مجلس نہیں سستی تھی، لیکن آج ہم نے ہمت کی، ہم نے سوچا کہ بھیا ہم بھی کچھ گنگنا سکتے ہیں، صرف شعراء جو اسٹیج پر پیسہ لے کے گنگناتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم بھی آج کوشش کر کے۔ تو کیا بھائی آواز صحیح ٹھیک ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھی آواز ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ عام طور سے میں اپنی ویڈیو کو شیئر کرنے کی درخواست نہیں کرتا ہوں، لیکن آج کم از کم میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، ہاں، تاکہ میری ہمت افزائی بھائی۔ یہ جو ہمارے شاگرد ہیں نور الزما بھی، یہ سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شیئر کرو بھائی۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو تڑپا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو
پھر وسعت بھی نہ دے. میرے ایک دوست اور جڑ گئے ہیں حضرت مولانا سلمان حسینی دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند سفیان بھائی ماشاءاللہ. السلام علیکم. پتہ نہیں کس طرح جڑ گئے, وہ بڑے لوگ ہیں بھائی. ہاں, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو. میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر احتشام ہیں جو اس وقت میرٹھ میڈیکل کالج میں پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر ہو چکے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, وہ بھی جڑ گئے ہیں. دیکھیے وقت نکال کر کے ماشاءاللہ. بڑے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹا گرچہ میرا بھائی لیکن بڑا بن گیا ہے نا بھائی. چلیے السلام علیکم. اسی دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. بس آخری. میں بلبل نالا ہوں, میں بلبل نالا ہوں, ایک اجڑے گلستان کا. میں بلبل نالا ہوں, ایک اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائل ہوں, محتاج کو داتا دے. یہ زبردست, اس پر آمین کہنا چاہیے علی کو. میں بلبل نالا ہوں, ایک اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائل ہوں, محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اب بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ نور الزما بھائی اور احتشام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے بہت سارے بھائی جڑے ہوئے ہیں, اور یہ سافر کنگ صاحب جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, آپ لوگوں نے وقت نکالا. اور یہ آج جمعے کی شب ہے اور آج کی نشست کو قبول فرمائے. اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کیونکہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یہ مفکر اسلام ہوا کرتے تھے, اور جن کے بارے میں کہا گیا کیا ہے وہ کیا ہے وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا. انفاس علی نے روشن پھر ندوے کا جہاں میں نام کیا. تو علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اردو زبان میں کسی شعر کا انتخاب کیا ہوتا, منظوم کلام کا انتخاب کیا ہوتا, لگتا ہے یہ ہمارے شیخ بھی جڑ گئے ہیں, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. یہ ہمارے شیخ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں, گورکھپور کے ہیں, وہ بھی جڑ گئے ہیں. تو فرمایا کہ علامہ اقبال کے کلام کا انتخاب ہوتا, اگر منظوم کلام کا انتخاب ہوتا اور اپنے کلام کو قرآن کریم کو منظوم کلام میں نازل کیا ہوتا تو اس کے لیے علامہ اقبال کا انتخاب ہوتا. تو بہت بڑی بات تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوری کلیات یاد ہوا کرتی تھی ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو. اس طرح سے ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان کو تو پوری کلیات یاد ہوا کرتے تھے. ہم نوجوانوں کو تو کچھ اشعار یاد ہیں, اور عام طور سے ان لوگوں کے اشعار یاد ہوتے ہیں جن کے کوئی مطلب نہیں نکلتے ہیں, جن کے کوئی معانی نہیں نکلتے ہیں. تو علامہ اقبال کے افکار, ان کے نظریات, ان کے اشعار سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اگر جن کو اللہ نے خوبصورت آواز, ہم لوگ تو ٹوٹی پھوٹی آواز ہے, بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بانس بجا رکھی ہو,
आवाज़ अच्छी नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी है तो वो कोशिश करें। अल्लामा इकबाल ख़ासतौर से पड़ोसी मुल्क में अल्लामा इकबाल के अशार को तरानों में और इसी तरह से गाए बगाए स्कूलों में, कॉलेजों में पेश किए जाते हैं। वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे, वहाँ के तलबा तालिबात सब पेश करते हैं, लेकिन इंडिया में ये माहौल नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि अल्लामा इकबाल के अशार भी मंजूम या तरन्नुम की शक्ल दिए जाएँ। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम लोगों की इस नशिश को कबूल फरमाएँ। आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को सुना है, आप जितने भी जुड़े हुए हैं एक एक दो दो तीन तीन शेयर करें। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ। और तुम्हारे भाई मेरे शागिर्द थे, तुम भी मेरे शागिर्द हो, शुभ हिफ्ज़ में थे। अभी शायद कि तुम लोग सऊदी में हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को नज़र बस से महफूज रखे और सबको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। बस मेरी वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? नहीं, पहली बार मैं तुमसे कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।